الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. پچھلے درس میں ایک بات یہ بتائی تھی کہ یہ سورہ فاتحہ میں جو 7 آیتیں ہیں ہر آیت پہ ٹھہرنا چاہیے، مگر اس میں ایک جملہ میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ائمہ حضرات خاص طور سے توجہ دیں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ یہ ٹھہرنا صرف اماموں کے لیے، بلکہ سورہ فاتحہ جب بھی پڑھا جائے تو اس کا ادب یہ ہے کہ نماز کے اندر ہر آیت کے اوپر ٹھہریں، سانس توڑ کے تب اگلی آیت شروع کریں. اور وجہ یہ بتائی تھی چونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے جواب دیتے ہیں. اور دوسرا ایک مضمون شروع کیا تھا کہ قرآن پاک کے کچھ حقوق ہیں. پہلا حق یہ بتایا تھا کہ صحیح پڑھنا، صحیح تلاوت کرنے کی فکر کرنا، کوشش کرنا، تلفظ کے ساتھ، حرف کی ادائیگی کے ساتھ، کیونکہ اگر ادائیگی نہیں ہوگی صحیح تو پھر مفہوم بدل جائے گا. اس لیے یہ کوشش رہے کہ قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں. تو یہ پہلا حق. اور دوسرا حق ہے اس کو سمجھنا، سمجھنے کی فکر کرنا. اور تیسرا حق ہے اس پر عمل کرنا. اور چوتھا حق ہے اس کی تبلیغ کرنا. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ علماء کرام کی کوششوں سے آپ کی اس مسجد کا جو حلقہ ہے اللہ نے اس کو قبول فرمایا. یہاں پر قرآن کے چاروں حقوق ادا کرنے کی محنت ہو رہی ہے. کافی دنوں سے ایک سلسلہ تفسیر قرآن پاک کا چل رہا تھا. اب جو ہے سمجھنے اور سمجھانے کا بھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور چونکہ درس میں احکام اور مسائل وغیرہ بھی بتائے جائیں گے تو ایک طرح سے یہ تبلیغ کا بھی سلسلہ، تعلیم اور تبلیغ کا سلسلہ بھی الحمدللہ جاری ہے. بس یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس خدمت کرنے والے کو صحیح طریقے سے خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. قرآن پاک کے سلسلے میں ایک بات آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھا جاتا ہے، جبکہ اعوذ باللہ اور بہت سے کام ہم شروع کرتے ہیں تو اس میں اعوذ باللہ نہیں کرتے. مثلا حدیث شروع کی تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہاں پہ نہیں پڑھا جاتا ہے، بس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے.
گھر کی بنیاد رکھی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا، کچھ دعائیں پڑھ دی جاتی ہیں اس کے ساتھ. کھانا کھانا ہے تو بسم اللہ پڑھ دیا، بسم اللہ سے شروع ہو گیا. لباس پہننا ہے، بسم اللہ پڑھ کے لباس پہن لیا. یعنی اللہ کی دیگر تمام نعمتوں کا استعمال کرتے وقت صرف بسم اللہ پر اکتفا کی جاتی ہے. اور اللہ کے کلام کی تلاوت کا یہ امتیازی معاملہ ہے کہ تلاوت کلام اللہ اعوذ باللہ سے کی جاتی ہے. یہ قرآن کی ایک امتیازی شان ہے. اعوذ باللہ کا تذکرہ اگرچہ قرآن پاک میں باضابطہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں ہے، لیکن سورہ نحل کی ایک آیت میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ہے کہ جب قرآن آپ پڑھیں تو قرآن پڑھنے سے شروع کرنے سے پہلے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہ لیا کریں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں. یہ بات صرف قرآن کے ساتھ اللہ نے فرمائی. اس کے علاوہ اور کسی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کی پناہ چاہنے کا باضابطہ حکم نہیں دیا، اور یہ سنت بھی نہیں. تلاوت قرآن سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا یہ سنت ہے. ایک موقع پر اور سنت ہے، اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. اگر شیطان تمہارے دل میں کوئی کچوکا لگائے، یعنی گناہ کا وسوسہ ڈالے، تو گناہ سے بچنے کے لیے تمہارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، اس وقت اس طاقت کو پکارنا ہے. وہی ایک ہستی، وہی ایک ذات ایسی ہے جو شیطان کے اس حربے سے جو لگا ہوا ہے مسلسل گناہ کا وسوسہ ڈالنے کے لیے فکر میں لگا ہوا ہے کہ بندہ کسی طریقے سے معاصی میں، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے اور اللہ کا کہ یہاں سے راندہ درگاہ کر دیا جائے. تو وہ کوشش کرتا ہے کبھی کسی گناہ کی طرف ابھارا، دل میں بار بار اس گناہ کا خیال آتا ہے، بار بار کہ وہ گناہ کر لو. اب بندے کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو روک پائے، اب اللہ کا سہارا چاہیے اس کو. تو ایسے موقع پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، یعنی یہ کہہ لے اللہ ہم کو شیطان مردود سے بچا لی. یہ اردو ہی میں کہہ لے، لیکن اس موقع پہ بھی اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے. غصے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی ایک کچوکا ہی ہے. جب غصہ آئے تو غصے میں انسان کبھی کچھ ایسے کام کر بیٹھتا ہے، کچھ ایسی حرکتیں وہ کر دیتا ہے کہ بعد میں اسے افسوس ہوتا ہے. اس وقت اپنے ہوش و حواس میں وہ صحیح طریقے سے نہیں ہوتا. تو غصے کے وقت میں بھی یہ حکم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے موقع پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے. یہ بھی اس وقت بھی وسوسہ ہی ڈالتا ہے. اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان جب کچوکا لگائے اس وقت تم اللہ کی پناہ چاہ لیا کرو، اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو. یہ دو موقعوں پر اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے. اس کے علاوہ سنت نہیں ہے. اگر کوئی پڑھ لے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے. اس کے بعد میں پھر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن پاک کی باضابطہ آیت ہے. انہو من سلیمان، انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک کی یہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو ہر سورت کے شروع میں پڑھنے کا حکم بھی دیا، اور قرآن پاک میں لکھا بھی ہوتا ہے ہر سورت کے شروع میں سورہ توبہ کے علاوہ. اس میں کیوں نہیں لکھا ہے وہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے گا وہاں جب پہنچے گی تو انشاءاللہ بتایا جائے گا. باقی تمام سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، یعنی سورت کے شروع کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے نام سے میں شروع کر رہا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے. رحمان کے معنی بھی بہت رحم کرنے والا، اور رحیم کے معنی بھی بہت رحم کرنے والا.
لیکن رحم کی کیفیت میں تھوڑا سا فرق ہے. رحمان میں جو رحم ہے، جو رحمت ہے، اور رحیم میں جو رحمت ہے، ان دونوں کی کیفیتیں الگ الگ ہیں. اس لیے اگر اس کا ترجمہ اس طرح کیا جائے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے بقول کہ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے. تو یہ ترجمہ علماء لغت کے اعتبار سے زیادہ موزوں بیٹھے گا، اس لیے کہ علماء لغت کے ماہرین نے رحمان اور رحیم کے درمیان میں جو فرق بیان کیا ہے وہ یہ کہ رحمان کے معنی میں بھی رحمت ہے اور رحیم کے معنی میں بھی رحمت ہے، لیکن رحمت کی کیفیت میں فرق ہے. کیفیت میں فرق یہ ہے کہ رحمان کے اندر جو رحمت ہے اس میں جو ہے طغیانی ہے، اس میں جوش ہے، اس کے اندر پھیلاؤ ہے. جس طرح سمندر کے اندر جو ہے جوش ہوتا ہے، طغیانی ہوتی ہے اور وسعت ہوتی ہے، پھیلاؤ ہوتا ہے، اور دریا اس کے مقابلے میں پرسکون ہوتا ہے. اس میں گہرائی تو ہوتی ہے لیکن جوش نہیں ہوتا بلکہ ٹھہراؤ ہوتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے رحمان کے اندر طغیانی ہے، جوش ہے اور وسعت ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جو یہ صفت ہے، صفت رحمانی، یہ بڑی وسیع ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ جب اپنی اس صفت کا مظاہرہ دنیا کے اندر فرماتے ہیں تو آسمان سے پانی جب برساتے ہیں تو ایمان والے کے کھیت کو بھی سیراب کرتا ہے اور بے ایمان کو بھی محروم نہیں کرتا. وہ تو جانوروں کو بھی پلاتے ہیں، وہ تو درندوں کو، چرند و پرند کو، کسی کو محروم اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہاں پر اپنے اور پرائے کی کوئی قید نہیں ہے. یہاں پر عدیم زمین سفرائے عام چے دشمن بری خانے یکما چے دوست، یہ بیٹوک دسترخوان اللہ تعالیٰ کا پھیلا ہوا ہے، جو چاہے وہ دوست دشمن وہ اس پر کھا لے. یہ صفت رحمت کا مظاہرہ وسعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر فرماتے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ صفت رحمانی کا مظاہرہ نہیں فرمائیں گے بلکہ صفت رحیمی کا مظاہرہ فرمائیں گے. صفت رحیمی میں گہرائی تو ہے لیکن پھیلاؤ نہیں ہے. وہ رحمت کی صفت جو ہے مکمل ہے، کامل ہے، اپنے اندر گہرائی رکھتی ہے لیکن وسعت نہیں. اس لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ صفت رحیمی کا مظاہرہ فرمائیں گے تو جو نعمتیں آخرت میں ملیں گی وہ مکمل ہوں گی. دنیا کی نعمتوں کی طریقے سے ناقص نعمتیں نہیں ہوں گی، وہ نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہوں گی، وہ ازلی نعمتیں ہوں گی اور فانی نعمتیں وہ نہیں ہوں گی. اور وہاں جو بھی نعمت بندے کو دی جائے گی وہ مکمل ہوگی، لیکن اپنوں کو دی جائے گی، پرائے وہاں پہ محروم رہیں گی. دیکھیں وہاں وسعت، پھیلاؤ نہیں ہے، گہرائی ہے، کمال ہے. نعمتوں کے اندر کمال ہے. وہاں جس کو نوازیں گے اللہ تعالیٰ تمہیں نواز دیں گے. کیا کہنے اس خوش نصیب کی جس کو جنت مل جائے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر یہ صفت رحمان میں نے بتایا اور ایک صفت رحیم، دونوں کے اندر یہ فرق ہم نے کوشش کی ہے عرض کرنے کی. ایک فرق اور ہے، رحمان کی صفت جو ہے یہ بندوں کے ساتھ استعمال نہیں ہو سکتی. چنانچہ عبد الرحمن اگر کسی کا نام رکھا گیا تو صرف رحمان آپ نہیں پکار سکتے ہیں. کیوں؟ رحمان ایک ایسی صفت ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، کوئی دوسرا رحمان نہیں ہو سکتا، یعنی اس کی رحمت میں وسعت ہو ہی نہیں سکتے، بندے کے بس کی بات نہیں. لہذا تنہا رحمان اگر کہہ دیا تو یہ سمجھ لیے شرک کے قریب پہنچ گیا ہے بندہ. اس لیے عبد الرحمن کہہ کر کے پکاریں گے کسی کا نام، تنہا رحمان نہ کہیں. اس کے مقابلے میں صفت رحیم جو ہے یہ بندوں کے ساتھ استعمال ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. پیغمبر کے بارے میں فرمایا کہ پیغمبر اب ایمان والوں کے ساتھ شفقت کرنے والے ہیں اور رؤوف ہے اور رحیم ہے. پیغمبر کو رحیم کہا، یعنی آپ مومنوں کے ساتھ شفقت کا اور رحم کا معاملہ کرنے والے. پتہ چلا
حضرت امام الانبیاء کی شان میں اللہ تعالیٰ نے لفظ رحیمی کا استعمال آپ کے لیے کیا. پتہ چلا بندہ رحیم تو ہو سکتا ہے لیکن رحمان بندہ نہیں ہو سکتا ہے. اب جب ہم پڑھتے ہیں حدیث کے اندر آیا ہے کہ کل امر ذی بال لا یبدأ بسم اللہ فہو اخطأ. ہر اہم کام جس کو اللہ کے نام سے نہیں شروع کیا جاتا تو وہ ناقص رہتا ہے، مکمل نہیں. اسی لیے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کے آنے سے پہلے کبھی بسم اللہ اتری نہیں تھی. دنیا کا جو بھی کام کرتے آپ، کسی کو تحریر لکھتے لکھواتے یا کبھی کوئی نصیحت کرتے یا کوئی بھی اہم کام کرتے، کھانا کھاتے، پانی پیتے، تو بسمک اللہم کہا کرتے تھے آپ. اے اللہ تیرے نام سے میں اس کو شروع کر رہا ہوں. لیکن جب بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت اتر گئی تو اس کے بعد پھر آپ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کوئی بھی کام شروع کر دیتے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اہم کام، کھانا کھانا بھی ایک اہم کام ہے، کپڑا پہننا بھی ایک معمولی کام نہیں، بڑا اہم کام ہے. ہر اہم کام جو یا ہر قابل ذکر کام جو بھی آپ کریں تو کیا کریں؟ بسم اللہ پڑھ لیا کریں، کیونکہ اگر بسم اللہ نہیں پڑھا تو وہ کام ناقص رہے گا اور ضروری نہیں کہ وہ مکمل ہو جائے، ناقص ہو سکتا ہے. اور بسم اللہ پڑھ کر کے گویا کہ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنی بے کسی اور بے بسی کا اظہار کیا، اپنی بندگی کا اعتراف کیا کہ اللہ ہم بندے ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہمارے بس میں کچھ نہیں. ایک بڑا کام ہم نے شروع تو کر دیا ہے لیکن اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا یہ آپ کے بس کا ہے. کھانا کھانا شروع تو کر دیا لیکن لقمہ پھنس جائے تو یہ جان لیوا بھی تو بن سکتا ہے. یہ پیٹ میں جانے کے بعد یہ ہمارے لیے غذا فراہم کرے گا، وٹامنس فراہم کرے گا اور جسم کے لیے تغذی کا سامان بنے گا، یا جو ہے زہر بن جائے گا، نقصان. یہ کام پروردگار عالم آپ کر سکتے کریں گے. میرا کام ہے کھانا کھانا اور بس میں نے شروع کر دی آپ کے سہارے. میں بندہ ہوں، بڑا مجبور ہوں، بے کس ہوں. اپنی عاجزی اور بندگی کے اعتراف اور اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا اعتراف ساتھ ساتھ ہے. بظاہر جو ہے ہم ایک گلاس پانی ہم نے اٹھایا اور پی لیا، ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی اس میں اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. یہ احساس ہی نہیں ہوتا بھائی پانی ہم نے گلاس اٹھایا، ٹوٹی کھولی، بھر لیا اور پی لیا. لیکن بسم اللہ پڑھنا یہ احساس دلاتا ہے کہ پانی جیسی نعمت یہ غفلت کے ساتھ بندہ نہ پیے بلکہ اللہ کے احسان کا استحضار کر کے تب اس پانی کو پیے. یہ بندگی کی شان ہے کہ ایک گلاس پانی جو ہم سمجھتے ہیں یہ ٹوٹی سے خالی آ گیا ہے لیکن اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کتنی کاریگری ہے، کتنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے، کتنا وسیع اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے. ہم نے کبھی اس پر غور ہی نہیں کیا. ہم تو یہ سمجھتے کہ ٹوٹی سے میں نے پانی نکال لیا. یہ پانی اللہ تعالیٰ نے ہمارے پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندروں کو بنایا اور دنیا میں جو ہے 3 حصے پانی کے اور 1 حصہ خشکی کا اللہ تعالیٰ نے بنایا. یہ ہمارے لیے انتظام اللہ نے کیا سمندروں کے پانی وہ ہمارے تاکہ ہم اس سے استفادہ کر سکیں، فائدہ اٹھا سکیں. اچھا وہ سمندر کا پانی انتہائی کھارا ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، پینے کے لائق بھی نہیں ہوتا. ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہمارے بس کا نہیں تھا کہ ہم مشینیں لگا کر کے اس کو جو ہے پہلے میٹھا بنائیں پھر اس کے بعد میں اپنے گھر لے کر کے آئیں اور اسٹاک کریں اور پئیں. ہمارے بس کا تو نہیں تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام اپنے ذمہ لے لیا اور سمندر سے بھاپ کی شکل میں اس پانی کو اٹھایا اور وہ بادلوں کی شکل میں سینکڑوں اور ہزاروں میل وہ سفر کر رہا ہے. پانی ہماری بستی کے اوپر آتا ہے اور برستا ہے اور اس طرح سے ہمارے کھیتوں کو اور ہم سب کو سیراب کرتا ہوا چلا جاتا ہے.
اسی پر اللہ نے بس نہیں کیا، اس لیے کہ ہم کمزور ہیں۔ برسات میں بارشیں ہوتی ہیں، کبھی کبھار بارشیں ہوتی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح برسات کر کے چلے جاتے تو اس پانی کو سال بھر اسٹارٹ بھی تو نہیں کر سکتے تھے، خراب ہو جاتا، ہمارے بس کا نہیں، ہم بڑے کمزور ہیں۔ تو اللہ نے مزید نظام کیا کہ جو ہے اس برف کی شکل میں اس پانی کو پہاڑوں پر اللہ نے جمع کر دیا۔ اب ہمارے بس میں یہ بھی نہیں تھا کہ ہم وہاں سے جا کر کے حاصل کریں اس کو، اس کے لیے بھی اللہ نے ایک نظام بنایا کہ بادلوں کے ذریعے سے جو پانی آیا اس میں ایک خاص بات میں کہنا بھول گیا کہ اللہ نے کچھ ایسی خودکار مشین اس میں لگا دی ہے کہ وہ اسی بادل کے ذریعے سے وہ کھارا پانی آتا ہے لیکن برستا ہے یہاں تو میٹھا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام دیکھیے، ہمارے فائدے کے لیے کتنا بڑا نظام اللہ نے بنایا، ورنہ میٹھا بنانے کی مشینیں لگاتے پھرتے۔ پہاڑوں پر اللہ نے اس کو جمع کر دیا، تو جمع کرنے کے بعد پھر سورج کو حکم دیا کہ اپنی تمازت سے اس برف کو پگھلاؤ۔ سورج نے اس کو پگھلایا اللہ کے حکم سے۔ اب وہ جو ہے دریاؤں کی شکل میں اور ندیوں کی شکل میں وہ پانی جو ہے بہنا شروع ہو گیا۔ زمین میں عجیب سی پائپ لائن اللہ نے بچھا دیا ہے کہ وہ پانی جو برف وہاں پگھلتی ہے اس کی سپلائی یہاں ہے، بڑی آسانی کے ساتھ ہم کہیں بھی کھودتے ہیں اور پانی نکال لیتے ہیں۔ کتنا بڑا نظام اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا۔ یہ ایک گلاس پانی بظاہر ہم کو لگ رہا تھا ٹوٹی سے نکال کر کے ہم نے پی لیا، لیکن جب پانی پیے تو اس پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک گلاس پانی کے پیچھے اپنی کتنی قدرت اللہ نے صرف کی ہے اور کتنا بڑا نظام اللہ کا ہے۔ اس نظام کے تحت یہ پانی ہمارے گھر میں ہم کو میسر ہو رہا ہے۔ ہارون رشید نے ایک گلاس پانی پینے کے لیے اٹھایا، اور ان کے زمانے میں ایک بزرگ تھے، بڑے ان کے واقعات مشہور ہیں، حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت بہلول نے حضرت خلیفہ سے کہا کہ خلیفہ ذرا سا رک جائیے، گلاس اٹھایا تھا اور قریب تھا کہ پینا شروع کر دے، انہوں نے روک لیا، کہا یہ بتائیے کہ یہ پانی اگر آپ کو نہ ملے تو آپ کتنی دولت صرف کر دیں گے ایک گلاس پانی کے لیے؟ تو ہارون رشید نے کہا پوری دولت صرف کر دوں گا۔ دوسرا سوال یہ کہ اچھا چلو ٹھیک، آپ نے پانی پی لیا، پھر اس کو نکالنا بھی تو ہے جسم سے باہر۔ دن بھر آپ پانی پیتے رہے صبح سے لے کے شام تک، اور اگر اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے باہر نکالنے کا کہ جسم کو جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا لے لیتا ہے اور باقی پانی کچھ اپنے ساتھ مضر چیزوں کو لے کر کے وہ باہر چلا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی نظام آپ کے پاس تو ہے نہیں خلیفہ؟ کہا نہیں ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ اپنا نظام اگر بند کر دے اور آپ کا پیشاب رک جائے تو آپ کتنا پیسہ خرچ کریں گے؟ کہا پوری حکومت خرچ کر دوں گا۔ بہلول دانا نے کہا محترم، یہ آپ کا پورا خزانہ اور پوری سلطنت اللہ کے ایک گلاس پانی کی بھی قیمت نہیں ہے کہ تو آپ کیسے بادشاہ ہیں؟ اس طرح سے اللہ والے اپنی باتوں کو سمجھاتے ہیں۔ آپ ذرا اس پر غور کریں ہم لوگ کہ حلق میں ذرا سی میں بول رہا ہوں مجھے پیاس محسوس ہوئی، کیا لگایا اللہ تعالیٰ نے؟ کون سی ایسی مشین لگائی ہے کہ وہ مشین یہ بتاتی، چاہے بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے دیوانہ ہو، کم سمجھ ہو، زیادہ سمجھدار ہو، ہر ایک کو پتا چل جاتا ہے کہ جسم کو پانی کی ضرورت ہے، اور یہ خودکار مشین جو اللہ نے یہاں لگائی وہ بتاتی ہے۔ اب وہ بظاہر بندہ پیتا ہے کیوں پانی؟ اس لیے پیتا ہے کہ پیاس بجھائے گے، وہ نہیں جانتا کہ ہمارے جسم کو، تو ڈاکٹر صاحب لوگوں نے بعد میں بتایا کہ جسم کے ہر عضو میں پانی کی ضرورت ہے، اگر پانی جسم کے اندر نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن بندہ پانی تو صرف پیاس بجھانے کے لیے پی رہا تھا، لیکن پانی اس کے جسم کی کتنی اہم ضرورت کی چیز ہے، اور یہی پانی اگر چلا گیا اندر اس کے بعد رک جائے تو مصیبت آ جائے گی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے ہم جو اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، تو جب پینے سے پہلے یا کھانے سے پہلے تھوڑا سا ایک سیکنڈ کے لیے، ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت لگے گا، ہم یہ تصور کر لیں کہ اللہ کتنا مہربان ہے کہ یہ نعمت ہم کو اللہ نے ہمارے گھر بیٹھے میسر کر دی، تو یہ حق ادا ہو جائے گا۔ حق تو صحیح معنوں میں نہیں ادا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ادا ہو جائے گی اور اللہ کا خوف دل کے اندر آ جائے گا۔
بظاہر روٹی کو لے لیجیے، ایک لقمہ ہم نے اٹھایا اور منہ میں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابر بادو مہو خورشید و فلک درکارن، تاکہ نانے بکفاری و بغفلت نہ خوری۔ ہم نے تو یہی سمجھا کہ آٹا بغل میں ملتا تھا دکان پہ، وہاں سے اٹھایا، گھر میں دے دیا، ہماری بیوی نے روٹی پکایا، ہم کھا رہے۔ لیکن شیخ سعدی کہہ رہے ہیں ایک لقمہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے، ذرا اس کو اندر کرنے سے پہلے سوچو کہ اللہ تعالیٰ کا کتنی مشینری اس کے پیچھے کام کر رہی ہے۔ ابر، باد، مہو، خورشید، فلک، چاند، سورج، ستارے، زمین، آسمان، پورا نظام اللہ تعالیٰ کا اس روٹی کے اوپر صرف ہوا ہے، تب جا کر کے وہ ایک دانہ جو زمین میں جا کے سڑ کے گل کے ختم ہو جانا چاہیے تھا، وہ جو ہے کوپل سخت زمین کو پھاڑ کر کے نازک سا کوپر وہ باہر آتا ہے۔ پھر اب کئی بالیاں ہوتی ہیں، ہر بالی میں سینکڑوں دانے ہوتے ہیں، پوری لہلاتی ہوئی کھیتی، اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو استعمال کرنے سے پہلے اے بندے ذرا سا غور کر لے کہ اللہ تعالیٰ کتنی قدرت والا ہے اور کتنی عظیم نعمت اس کو گھر بیٹھے آسانی کے ساتھ عطا فرمائی ہے۔ تو بس آج کا یہی سبق تھا کہ یہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ۔ اعوذ باللہ کے بارے میں دو باتیں بتائی ہیں کہ یہ قرآن کا کی امتیازی شان ہے، قرآن کی تلاوت سے پہلے اور جس وقت شیطان جو ہے وسوسہ ڈالے، دو موقعوں پر اعوذ باللہ کا پڑھنا سنت ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں یہ بتایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، ایک رحمان اور ایک رحیم، جو رحمان کے معنی سب پر رحم کرنے والا اور رحیم کے معنی بہت رحم کرنے والا۔ اب جب بھی ہم کوئی کام کریں، اہم کام، تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں، تو اس سے اللہ کی مدد انشاءاللہ شامل حال ہوگی اور ہمارا وہ کام انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔